بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی اور وہ کس ملک میں سے ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ سوال ہے، کوہ سینا کہاں واقع ہے؟ جواب ہے اسپین میں۔ سوال ہے، نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال تک۔ سوال ہے، مصر کی فتح کا صحرا کس کے سر ہے؟ جواب ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص۔ سوال ہے، مدینہ کی کس مسجد میں پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے مسجد بنو صدیق میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے کہ صحابی کی شہادت گواہی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا۔ جواب ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب ہے 1 بکری۔ سوال ہے، جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم نے۔ سوال ہے، شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب ہے حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن میں کون سی چیز شامل نہ تھی؟ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں قمیض شامل نہ تھی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے 4 تکبیرات پڑھیں۔ قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال ہے، مصارف زکوٰۃ میں غارمین سے کیا مراد لوگ ہیں؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔
سوال ہے بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تائے کا نام کیا تھا؟ حارث۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ بکریاں چراتے ہوئے۔ سوال ہے کس انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے روزے دار کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے عرب میں سبائی قوم کا تختہ کس قوم نے الٹا تھا؟ جواب ہے حمیر۔ سوال ہے جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یہ بتائیں جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے سود کب حرام ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے کہ صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ سوال ہے جو اسے فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کس شہر کے بارے میں ہیں؟ جواب ہے قسطنطنیہ کے۔ قرآن پاک کی سورہ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ عورت حاملہ ہو جائے تو شوہر بیوی کے ساتھ کب تک ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک یا کوئی مدت مقرر ہے؟ حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، البتہ اگر کوئی دیندار و ماہر طبیب یا ڈاکٹر کسی عذر کی بنا پر احتیاط کا مشورہ دے تو اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کون تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے نکلوایا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے نکلوایا۔ مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کس چیز کو قائم کیا؟ جواب ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب ہے مدینہ منورہ۔ سوال ہے، مکہ میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کتنا عرصہ تک پوشیدہ رکھا گیا؟ جواب ہے 3 ماہ تک۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر اپنی رسالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، خاتم الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ انسانوں کے علاوہ کن کا مسکن بن جائے گا؟ قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔ سوال ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ سوال ہے، زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے، اس سلسلے میں صاحب عمدۃ القاری نے یہ نقل کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے، منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب ہے 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ صفا کی پہاڑی سے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر تنگ آ کر نمرود نے کتنی فوج تیار کی تھی؟ جواب ہے 60 لاکھ فوج۔
سوال ہے قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے حدود کا نام دیا گیا ہے۔ سوال ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جنت کی حور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب ہے سورج کو۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا؟ جواب ہے پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے کی نصیحت فرمائی ہے؟ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ سوال ہے انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زبان۔ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی۔ سوال ہے وہ کون سا تجربہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا؟ جواب ہے موت کا تجربہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون دوسرے نبی مشہور ہیں کہ ان کو بھی زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا؟ ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام 137 برس میں، بعض روایت میں۔ سوال ہے کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹے تک۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 3 دن، اس میں رائے مختلف بھی ہے۔ سوال ہے کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب ہے محنت کا پھل۔ سوال ہے سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سوال ہے بتائیں کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا؟
जवाब है हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को। सवाल है इंसानों के साथ रहने वाले जिन को क्या कहते हैं? जवाब है आमिर। सवाल है सूरह फातिहा का तर्जुमा किस सहाबी ने किया था? जवाब है हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह फातिहा का तर्जुमा किया था। सवाल है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का अंग्रेजी नाम क्या है? जवाब है आइज़िक। वो कौन से सहाबी थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनाते थे? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमे खास थे। मिसवाक उठाकर रखना, जूता पहनाना और सफर के मौके पर कजावा कसना और लाठी मुबारक लेकर जाना आपकी खास खिदमतें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते उठाते थे, इसी वजह से साहिबुन नालैन के लक़ब से मशहूर थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम राज भी थे। किस गज़वा पर पहली दफा खवातीन शामिल हुई? गज़वा ओहद में पहली मर्तबा खवातीन शामिल हुई। क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? जानवरों का भी हिसाब होगा और वो एक दूसरे से बदला लेंगे और बाद में वो मिट्टी में मिल जाएंगे। सवाल है किस नमाज के पढ़ते दौरान ही किबला रुख तब्दील हो गया था? जवाब है जोहर की नमाज के दौरान। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के कितने बाल सफेद थे? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के तकरीबन 19 बाल सफेद थे। इब्लीस किसके साथ और कैसे हम बिस्तरी करता है? हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इब्लीस की दाहिनी रान में जिक्र और बाईं रान में फिर्ज बनाई है। शैतान दोनों रान को मिलाकर जमा करता है और हर दिन 10 अंडे देता है और हर अंडे से 70 शैतान और 70 शैताना पैदा होते हैं और वो बच्चों की तरह चू चू करके उड़ जाते हैं। सवाल है किस नबी ने अपनी कौम के लिए बदुआ की? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। उस गज़वा का नाम बताएं जो रोमियों के खिलाफ लड़ा गया। गज़वा तबूक। सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात किसने मुकर्रर फरमाए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब अतीक कैसे पड़ा? एक मर्तबा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोज़ख से आज़ाद हो। इसी वक्त आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब अतीक पढ़ा। रहमान इमार किस झूठे नबी का लक़ब था? मुसलमा कज़्ज़ाब का लक़ब था।
سوال ہے، جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے، یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ کیا جنت کی خالص اور صاف شفاف شراب ہر جنتی کو ملے گی، اور اس شراب کا نام کیا ہے؟ جنت کی خالص اور صاف و شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ قیامت کے دن جس سے مشکل حساب لیا جائے گا اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ سوال ہے، آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ جن۔ ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ قرآن کریم کا۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ 10ویں نمبر پر۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل رمات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابراہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ سورہ فیل میں۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ 9 اوقیہ سونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ادا کی تھی۔